بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ان دنوں ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ میں نہ تو کوئی عالم ہوں، نہ مجھے زہد و تقوی کا کوئی دعویٰ ہے، لیکن بحیثیت استاد میرے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت جو رکھی ہے وہ ہے تحقیق کرنے کی۔ اور میں جس بات کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہوں اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بہت دفعہ کتب سے اور اپنی ذاتی حیثیت سے تحقیق کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ جو یا تو کسی اور ہستی میں ہے نہیں، اور ان میں سے ایک خوبی ایسی ہے کہ اگر وہ ہے بھی تو اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ پہلی خوبی ہے جی فقر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے فقر کی آپ کی طبیعت میں فقر کی خوبی ایسی رکھی ہوئی ہے جو آپ کی ذات اور کردار کا حصہ رہی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہوتے اور آپ کو تھوڑا سا کھانا میسر ہوتا، اور پھر بھی دروازے پہ اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا تو آپ وہ اسے عطا کر دیتے، ذرہ ہو یا کائنات۔ غور کیجئے گا، ایک ذرہ ہو یا پوری کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، صرف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا گیا۔ یہ ایک خاص خوبی ہے جو کسی اور ہستی میں نہیں، یعنی آپ تمام جہانوں کے لیے اور جہانوں کے اندر پائے جانے والے ہر قسم کی چرند پرند، نباتات، حیوانات، جمادات، جو بھی مخلوق ہیں، آپ ان کے لیے سراپائے رحمت۔ اور اس قدر صرف یہی نہیں کہ آپ اپنی ذات کے حوالے سے، بلکہ اپنے کردار کے، اپنی اخلاقیات کے، اپنی تعلیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر تمام اخلاقیات، تمام تر تعلیم، تمام تر معاملات، ہر قسم کی بات کو مکمل کر دیا۔ یعنی اب آپ کے کردار کے بعد ہمیں کسی سے اور کہیں سے اور کبھی بھی کوئی اور دلیل یا روشنی لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس انسان نے بھی ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، جس مسلمان نے بھی ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے، وہ آپ کی ذات سے ہر پہلو، زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی لے سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اندر ایک جو تیسری خوبی تھی، اور وہ بھی کسی اور میں نہ ہے نہ ہوگی، آپ خاتم النبیین تھے۔ یعنی آپ کے بعد پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہ جاتی، آپ پر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یہاں ذمہ داری شروع ہو گئی امت کی، اور امت کے ہر فرد کو کی یہ ذمہ داری ہے بقدر استطاعت کم از کم کہ وہ آپ کی جو باتیں ہیں، احادیث ہیں، آپ کی جو سنت ہے اور باقی بہت ساری چیزیں جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنائی ہیں، ان کو باقی لوگوں تک پہنچائیں۔ جیسے میں اپنی بات جو ہے یوٹیوب کے ذریعے یا دوسرے سوشل میڈیا فورم کے ذریعے آپ تک پہنچا۔ اب یہاں پہ ایک اور باریک نقطہ ہے، اور باریک نقطہ یہ ہے کہ بات سنی تو سب کی جائے گی، اور جب ہم بات کو بتا دیں گے تو ہم اپنے فرض سے کسی حد تک سبق دوش بھی ہو جائیں گے، لیکن اثر کس کی بات میں ہوگا؟ اثر اسی کی بات میں ہوگا جو اس بات پر خود عملی طور پہ کاربند ہو۔ یہ ایک بڑا عام دنیا کا، یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ یونیورسل جو فارمولا ہے، کہ آپ کہتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں جی نماز پڑھو، آپ کہتے ہیں جی روزہ رکھو، آپ کہتے ہیں جی حج کرو، اور باقی جو بھی اچھی اچھی چیزیں ہیں، لیکن آپ اگر خود ان چیزوں پر کاربند نہیں ہیں تو آپ کی جو بات ہے اس میں تاثیر نہ کہنے میں ہوگی اتنی زیادہ،
اور نہ بتانے میں ہوگی، اور نہ اس پر آپ جتنا بھی زور دے لیں تو وہ اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوگی جب کہ آپ ایک خود عملی نمونہ ہوں۔ ظاہر ہے بے شمار چیزیں ہیں جو ہم سے بحیثیت انسان نہیں ہو پاتی، لیکن جس قدر ہم کاوش کریں گے اسی قدر ہمیں اس کا پھل ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک ایسی خوبصورت ہستی ہے کہ آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جانا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جو آدمی اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے اقوال پر، آپ کے اعمال پر، آپ کی اخلاقیات کے جو پہلو ہیں ان کے حوالے سے زندگی کو اس کا نمونہ بنائے۔ دیکھیں حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ ہم سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا۔ آپ خود سوچیں اگر کوئی آپ سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرے تو آپ اپنے اس عاشق کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہیں گے کہ وہ آپ جیسا ہو، کردار میں، افکار میں، معیار میں۔ تو جب ہم کردار اور افکار اور معیار پر پورا نہیں اترتے تو عشق کا دعویٰ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن عشق کو وہ مقام نہیں ملتا جو اس کا مقام اسے ملنا چاہیے۔ اب آپ جناب جلوس کریں، آپ نعتیں پڑھیں، آپ میلاد شریف کروائیں، آپ عشق اور محبت کا اظہار نعروں میں کریں، جب تک وہ عشق ہمارے کردار میں کسی نہ کسی حد تک یا زیادہ سے زیادہ وہ ڈھل نہیں جاتا تو ہمیں کبھی بھی وہ فوائد روحانی اور دنیاوی اور اخروی فوائد نہیں ملیں گے جو کہ ملنے چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ کس قدر عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور کس قدر ہم اس پر خود عمل کرتے ہیں، اور ان باتوں کو جو کہ بہت ضروری ہیں ان کو اپنی آنے والی نسلوں میں عملی طور پہ لانے کی کس قدر کوشش کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کا جو تذکرہ ہے وہ بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ ظاہر ہے جو پند و نصائح ہیں اور جو وعظ ہیں وہ ہم روزانہ ممبر و مسجد سے سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے صرف جو عبادات ہیں اس حوالے سے نہیں دیکھنا، کیونکہ اس میں تو کچھ فرائض ہیں وہ تو ادا کرنا ہی کرنے، ہمیں ان کی زندگی کو اور پہلوؤں سے بھی دیکھنا ہے اگر ہمیں زندگی میں خوش رہنا ہے۔ مثلا ہم آپ کی جو غذائی عادات تھیں، آپ کیا کھاتے پیتے تھے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنا کر آج کے دور کی بلاؤں مصیبتوں اور بیماریوں سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کی جو ڈیلنگز تھی، آپ کے معاملات تھے، ان کو اپنا کر ہم بے شمار اخلاقی جو مسائل ہمارے معاشرے کے اندر ہیں ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے روحانیت کے حوالے سے تو پھر اگر کسی نے سدرۃ المنتہا تک جانا ہے جو کہ ایک صوفیانہ بات ہے تو اس پلو کو پکڑے بغیر آپ 4 قدم بھی اس سفر پر روانہ نہیں ہو سکتے۔ میں یہ بات پھر کہتا ہوں کہ عشق کے اس دعوے کے ساتھ ساتھ جو کہ ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے، اور ہم میں سے ہر کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم باقی لوگوں سے بڑھ کے اپنے رسول سے، اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے، اللہ کے محبوب سے عشق کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے عشق کو معیار کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا تو وہ تبھی کامیاب ہوگی جب عملی طور پہ ہم وہ چیزیں اپنائیں جو اس عشق کی کامیابی کے لیے اور ہمارے اپنے سرخرو ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سلامت رہیے، شاد رہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔